مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے۔ السلام علیکم ناظرین، یکم محرم الحرام 1431 ہجری سال نو کا مبارک آغاز آپ سب کو مبارک ہو۔ اللہ کرے یہ سال اپنے آغاز ہی سے اہل اسلام کے لیے فرحت و انبساط، رفعت و منزلت اور اتحاد و یگانگت کا باعث ہو، داخلی خارجی ہر قسم کے انتشار سے امت کو نجات مل جائے، کامیابی کامرانی اس امت مظلومہ کی تقدیر بن جائے۔ لیکن ناظرین، سوال یہ ہے، کیا ترقی اور سعادت مندی کے زینے محض گفتار سے طے ہو سکتے ہیں؟ یقیناً نہیں۔ الفاظ کی کھیتی سے عمل کی فصل نہیں کاٹی جا سکتی۔ تلخ حقیقت یہی ہے، عملی کردار، قربانی اور ایثار تعمیر ملت کی اولین شرط ہے۔ آپ درخت ہی کو لیجئے، درخت کیا ہے؟ ایک بیج کی قربانی ہے۔ جب ایک بیج اپنے وجود کو ختم کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ہی یہ ممکن ہوتا ہے کہ ایک سرسبز و شاداب درخت زمین پہ کھڑا ہو۔ اگر آپ اینٹوں سے پوچھیں کہ مکان کس طرح بنتا ہے تو وہ زبان حال سے کہیں گی کہ جب چند اینٹیں ہمیشہ کے لیے دفن ہو جانے اور بنیاد بن جانے پہ راضی ہوتی ہیں تو پھر جو چیز وجود میں آتی ہے اسے مکان کہتے ہیں۔ ٹھیک یہی صورت تعمیر ملت کی ہے۔ تعمیر ملت اس وقت تک ممکن نہیں جب تک ملت کے چنیدہ افراد قربان ہو جانے کے لیے تیار نہ ہو۔ قربانی کے ذریعے تعمیر قدرت کا یہ وہ عالمگیر ناقابل تبدیل قانون ہے جو مادی اور انسانی دنیا کے لیے یکساں ہے۔ کسی قوم کی ترقی اور کامیابی کا انحصار قربان ہو جانے والے افراد پر ہوتا ہے۔ یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو تعمیر ملت کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں، مستقبل کی بنیاد بنتے ہیں، اپنے وجود کو دفن کر کے قوم کے لیے زندگی کا سامان فراہم کرتے ہیں۔ آج کی اس نشست میں ہم ایک ایسی ہی شخصیت پر گفتگو کرنے چلے ہیں جو تعمیر ملت کی بنیاد بنے، جن کی زندگی کے دیرپا نقوش، اثرات اور احسانات کا بدلہ تا قیامت یہ امت اتار نہیں سکتی۔ یہ وہ ہستی ہیں جنہیں دنیا مراد رسول کے نام سے، فاتح عرب و عجم کے نام سے، خلیفہ ثانی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ اس عظیم شخصیت پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں علامہ سید محمد عبد الخبیر آزاد صاحب، خطیب بادشاہی مسجد لاہور، اور علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب، ناظم اعلیٰ جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ میں سب سے پہلے علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب سے سوال کرنا چاہوں گا کہ قرآن کے حوالے سے سیرت عمر پر روشنی ڈالی ہے۔ دیکھیں، یہ بنیادی طور پر بات یہ ہے، قرآن مجید ایک کامل و مکمل کتاب ہے جس نے زندگی کے تمام شعبوں اور تقریباً تاریخ جو ہمیں معلوم ہے اس کے بارے میں ہماری مکمل رہنمائی کی ہے۔ تو کلام اللہ نے جہاں پہ صحابہ رسول کی مجموعی طور پر مدح سرائی کی ہے اور ان کے حوالے سے ان کی ضیافت تباہ کے لیے بات متعدد مقامات پہ کہی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان پہ راضی ہوئے اور وہ مالک کائنات سے راضی ہوئے۔ اور ان میں سبقت لے جانے والے مہاجر اور انصار صحابہ کے بارے میں قرآن مجید کا بیان اس سے بھی اونچا ہے کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور اللہ نے ان کا اجر کیا تیار کیا، جنات تجری تحتہا الانہار۔ عام صحابہ کو یا عام مسلمانوں کو جنتیں ملیں گی جن میں سے بعض کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، لیکن سابقون الاولون صحابہ کو وہ جنتیں ملیں گی جن کے تمام جنتوں کے نیچے سے اللہ نے چشموں کو رواں فرما دیا ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تو اس پورے کے پورے جو ایک ہم مجموعی طور پر صحابہ کا ذکر کرتے ہیں جب قرآن میں ملتا ہے اس کے اوپر پوری طرح ان کے اوپر بھی بات صادق آتی ہے۔
لیکن کئی مقامات ایسے ہیں جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی بعض امتیازی صفات کا ذکر کیا ہے. اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ کافروں کے لیے شدید اور آپس میں انتہائی محبت اور پیار کرنے والے اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک رحمت کا ایک مجسمہ بن کے اپنا آپ سامنے لے کے آنے والے. تو یعنی کہ جب کافروں کے سامنے ہوں تو تلوار کی طرح اور فولاد کی طرح سخت ہیں، اور جب مومنوں کے سامنے آئیں تو بالکل موم کی طرح نرم ہو جاتے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار یقیناً انہی اصحابہ کرام میں شامل ہے کہ جب کافروں کے سامنے یا منافقوں کے سامنے آتے تو تلوار عمر جو تھی وہ کپ کپانا شروع کر دیتی تھی. لیکن جس وقت ان کے سامنے حولہ جیسی عورت آتی جس کے بارے میں اللہ نے کلام اللہ میں کہا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، جب وہ عورت ان کا راستہ رو کے کھڑی ہوتی ہے تو وہی عمر جس کا نام سن کے کیسر و کسریٰ کے شیر دل جرنیل اپنی کچھاروں میں کامتے ہیں، اور رستم جو ہے اس کا پتا پانی ہو جاتا ہے حضرت عمر کا نام سن کے، وہی عمر پہروں اس عورت کی بات سنتا رہتا ہے. اور لوگ کہتے ہیں امیر عمر آپ ایک غریب سی عورت کی بات پہ التفات سے کیوں سن رہے تھے؟ تو آپ نے کہا جس کی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش کے اوپر سنا ہے، اگر امیر عمر اس کی بات کو سن رہا ہے تو اس میں کون سے چمبے کی بات ہے؟ ماشاءاللہ یہی قرآن کی تفسیر ہے. اشداء علی الکفار رحماء بینہم، بالکل. پھر حدیث نبوی ہے اشدہم فی امر اللہ عمر، بالکل بالکل. خدائی معاملات میں کوئی رعایت نہ رکھنے والے میری امت میں سب سے بڑے عمر فاروق ہیں. بالکل. پھر رحماء بینہم، جس طرح ان کا التفات ہے اور جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا مجموعی طور پر سلوک کیا ہے، اور ان کا درجہ بندی کو بھی ملحوظات رکھا ہے. جو کابر صحابہ ہیں، جو امہات المومنین ہیں، یہ اہل بیت اعظام ہیں، ان کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سلوک ہے وہ کسی ڈکا چھپا نہیں ہے. اسامہ ابن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ نسب کے اعتبار سے تو غلام ہیں، لیکن جو وظیفہ ان کا مقرر کیا وہ ابن عمر کا مقرر نہیں کیا. پوچھا کیا وجہ ہے؟ میں بھی بدر کا غازی ہوں، وہ بھی بدر کا غازی ہے. کہا اس کے باپ سے حضرت رسول اللہ کو تیرے باپ کے مقابلے میں زیادہ پیار تھا، اور تیری ذات کو ساتھ کے مقابلے میں اسامہ ابن زیاد کی ذات سے زیادہ پیار تھا، تو میں پیار کو ملحوظات رکھ کے فیصلے کرتا ہوں. یعنی اپنی ذات کے اوپر جتنا یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ کی تصویر بنے رہے ہیں پوری کی پوری. اسی طرح بلال حبشی ملاقات کے لیے آتے، پہلے بلا لیتے، پہلے سردار انتظار کرتے، بلال حبشی اندر جا رہے. کس قدر عقیدت سے، التفات سے، کنسنٹریشن کے ساتھ، پیار سے، جذب کے ساتھ ان کی بات کو سنتے ہیں کہ بلال سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ بلال اگرچہ تمہارے دل کے اندر جب حضور کی یاد آتی ہے تو تمہارا دل جو ہوتا ہے اس میں رکت کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، تم اذان دینے سے قاصر ہو جاتے ہو، لیکن عمر چاہتا ہے کہ دوبارہ ایک بار اس منظر کو دہرایا جائے جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا. تو پھر اذان بلالی کو سن کے کس قدر رکت امیز کیفیت ان پر طاری ہو جاتی ہے. یہ ساری کی ساری کیفیات جو اس بات کو انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ وہ اگرچہ فولاد تھے، اگرچہ وہ ایک پہاڑ تھے، اگرچہ وہ ایک چٹان تھے، لیکن جہاں پر اسلام کی بات ہوتی تھی، جہاں پر مسلمانوں کی بات ہوتی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں حق اور عدل کی بات ہوتی تھی، بات سخت تھے، لیکن جہاں پر آپ معاملات داری کی بات ہوتی تھی یا ایمان اور اسلام کی بات ہوتی تھی، اذلۃ علی المؤمنین کی عظیم تصویر حضرت عمر رضی اللہ عنہ. یعنی موقع محل کا اعتبار، موقع محل کا اعتبار تھا. ایڈمنسٹریشن میں سخت ہیں اور ویسے مربت رواداری کی بے مثال، مطلب جہاں فولاد کی طرح سخت ہونا ہو سخت ہو گیا. ہاں. اسی لیے حضرت حذیفہ ابن الیمان نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی تھی نا کہ ایک دروازہ ہے جو فتنوں کے راستے میں حائل ہے وہ ٹوٹ جائے گا. تو حضرت امیر عمر اس وقت اسس کر رہے تھے کیا بات ہو رہی ہے. انہوں نے کہا وہ کھولا جائے گا کہ ٹوٹے گا؟ انہوں نے کہا ٹوٹ جائے گا، کھولا نہیں جائے گا. جس دن شہادت ہوئی ہے حذیفہ ابن الیمان نے کہا آج وہ دروازہ ٹوٹ گیا ہے جس کو بارے میں حضور نے فرمایا تھا فتنوں کے راستے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھی بات.